آپ سب دیکھنے والوں کو اور چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالسلام اور میرے ساتھ ہے سید صبغت اللہ شاہ صاحب۔ شکریہ۔ اچھا شاہ صاحب، ایک آپ کے چاہنے والے نے بیرون ملک سے، جو کہ ایک سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ایک سوال بھیجا تھا، تو ہم اس سوال سے شروعات کریں گے۔ جی سوال یہ ہے کہ ترجیحات کتنی بھی اچھی ہوں مگر بظاہر کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی رکاوٹ بن کر توجہ غیر مرکوز کر دیتا ہے اور عمل رک جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مشکلات میں توجہ ترجیحات پر مرکوز رکھنا اور عمل جاری رکھنا کیسے ممکن ہے؟ اچھا، وہ حفیظ جالندھری کا ایک شعر بھی ہے، جی ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، جی کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے، صحیح۔ بات یہ ہے کہ انسان کو ارادہ پختہ کرنے کے لیے مختلف اوقات میں، مختلف حالات میں، مختلف لوگوں نے مختلف تجاویز پیش کی، اور اس میں ایک مشق جو ہے وہ ارتکاز توجہ کی ہے۔ تو ماہرین نفسیات اس کے لیے بھی مختلف طریقے کہ یہ مشق کریں، شمع بینی دیکھیں وغیرہ وغیرہ۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بھی ارادہ ہے، جو ہم نے سوچا ہے کہ اس کو بات کو عملی جامہ پہنانا ہے، عملی شکل دینی ہے، تو پھر ہم اس کے لیے جو لوازمات ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر ہم اگر سفر کی ضرورت ہے تو قدم بڑھا دیتے ہیں، اور اگر ہمیں یکسوئی کی ضرورت ہے تو ہم اپنے احباب پر ظاہری اور ذہنی سب دروازے بند کر کے ہم اپنے مشن پر سرگرم ہو جاتے ہیں۔ غور و خوض کا مسئلہ ہے تو کنسنٹریشن اس کو دیتے ہیں، اس کی طرف کرتے ہیں جو مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح سے جیسی ہماری لگن ہوتی ہے کس کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ، ویسے ہمارے طور طریقے ہوتے ہیں اس کے حصول کے۔ اگر ہم نے کسی بھی منزل پر پہنچنا ہے، آج ہم گھر سے نکل پڑے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنی منزل پر 15 دن میں پہنچیں گے، اگرچہ بظاہر وہ سینکڑوں میل کا سفر ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ گاڑی پر بیٹھیں گے تو طے ہو جائے گا، کسی بس وغیرہ پر نقل و حمل کے کسی ذریعے کو اختیار کریں گے، پہنچ جائیں گے، اور 1-2 دن میں پہنچ جائیں گے، 24 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ گھر سے نکل پڑیں تو ذرا دل کو بہلاتے جائیں، فلاں جگہ تھوڑا ٹھہریں، چلے چڑیا گھر کی سیر کر، یہ شہر بڑا ہے، اس کو گھوم پھر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر چل پڑیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے۔ پھر بھی اگر ہمارا ارادہ کمزور ہے منزل کی طرف جانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے اسی شہر میں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر آ جائے کہ ہم اسی کی بھول بھلائیوں میں کھو جائیں۔ لیکن جتنی زیادہ ہمیں اپنے مقصد کی لگن ہوگی، اپنی منزل سے پیار ہوگا، اسے پانے کا شوق پختہ ہوگا، اتنا ہی ہمارے قدم غیر متزلزل رہیں گے، ہم راستے کے مناظر میں نہیں کھوئیں گے، اور ہماری رفتار بھی تیز رہے گی، اور ہمارے دل میں ایک ہی شوق ہوگا کہ ہم جتنا جلدی ممکن ہو سکے اپنی منزل کو پا لیں۔ اب اپنی اپنی منزل ہے، اس کا راستہ ہے، اس پہ وقت ہے، کچھ تو مسافتیں ہیں جو فاصلے طے کرنے، اور کچھ ایسے مقاصد ہوتے ہیں کہ جیسے سائنسدان
سوچتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے کا توڑ نکالنا ہے، تو پے در پے ایک تجربہ کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، اور آخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جتنی بھی ناکامیاں ہوتی ہیں وہ ان پر دل شکستہ نہیں ہوتا، وہ یہ کہہ کہ یار کیا چکر میں نے اپنے گلے میں کون سا ڈول باندھ دیا، یہ تو ختم ہونے کو نہیں آتا، تو پھر وہ اپنے آپ کو ڈسارٹ کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا۔ اور جن کو دیکھیں، کوئی بھی کام ہے نا جس کے لیے ہم گھر سے نکلتے ہیں، بازار تک ہم صحیح سلامت پہنچ گئے، جو چیز ہم نے خریدنی تھی اس سے 10-20 روپے 100-200 زیادہ ہیں، لیکن ہم نے وہاں جا کر اپنی ترجیح بدل دی اور جو چیز لانے کے لیے گھر سے نکلے تھے وہ چھوڑ دی اور کوئی اور غیر ضروری چیز خرید لی۔ آج میں گیا، اپنی کوئی چیز لینے تھا، گھر والوں کو بتا کے گیا یا نہیں بتا کے گیا، مجھے تو پتہ تھا۔ شہر میں پہنچ کر میں نے سوچا بچے کا وہ کھلونے نہ لے جاؤں آج، جی تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنی جو پہلی منزل متعین کی تھی، وہ ایک کھلندڑے کا گروندا تھا، جی اس نے بنایا، تھوڑی دیر بعد پاؤں مارا، توڑ دیا۔ تو جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جو منزل متعین کرتے ہیں، ان کی سوچ، فکر، ان کا وقت، ان کی جستجو، ان کی تمام تگ و دو کا محور وہ مقصد حیات بن جاتا ہے۔ پھر وہ جب تک اس کو حاصل نہیں کر لیتے وہ راستے کے مناظر میں نہیں کھوتے۔ جی تو یہ صورتحال ہے، اس لیے ہمیں اپنی ترجیحات کا، اپنی منزل کا، اپنے ماٹو کا، مقصد کا تعین کرتے ہوئے ہر پہلو کو پہلے سوچنا چاہیے کہ میں نے ان بندوں کو جو میرے لواحقین ہیں، جنہیں میں مالی طور پر سپورٹ کرتا ہوں، ان کو میں نے کیسے ان کی سپورٹ جو ہے جاری رکھنی ہے، اور اگر ان سے بھی امداد کی ضرورت ہے تو مشاورت کرنی چاہیے کہ بھائی اگر آپ اپنے اپنے مصارف میں سے تھوڑا تھوڑا کم کریں تو یہ مالی مسئلہ میرا حل ہو سکتا ہے، اور اگر صرف میں نے ہی جد و جہد کرنی ہے، کسی اور کی کاوش شامل نہیں، البتہ مجھے میرے احباب ڈسٹرب نہ کریں، تو وہ تخلیے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے وہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں سوچ سکتا۔ تو یہ چیز ہے کہ جتنی زیادہ شدت سے ہمیں اپنی منزل سے، اپنے مقصد حیات سے، طے کردہ جو موٹو ہے اس سے پیار ہوگا، لگن ہوگی، اتنا ہی انہماک سے، توجہ سے، شوق سے، ذوق سے ہم اس کے حصول کے لیے سرگرم ہوں گے۔ تو جو راستے کے مناظر ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں وہ ہماری ذہنی یا ارادے کی ناپختگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس پر میں نے ایک شعر بھی کہا ہے کہ جی ارشاد۔ راستے کے سب مناظر سرسری نظروں سے دیکھ، گر انہی میں کھو گیا، کیسے سفر کاٹے گا تو۔ راستے کے سب مناظر سرسری نظروں سے دیکھ، بالکل صحیح، گر انہی میں کھو گیا، کیسے سفر کاٹے گا تو۔ کیسے سفر کاٹے گا۔ بالکل کیا صحیح، خوب کہا آپ نے، درست، بالکل شکریہ صحیح کہا۔ شکریہ۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو پوچھنے والا تھا ان صاحب کی تسلی ہو گئی ہوگی سائل کی، جی تو اگر پھر انہوں نے مناسب سمجھا کسی اور پہلو سے تو اس پر بھی اچھا، غور کیا انہوں جا نے ایک اور سوال کیا اس کے ساتھ ہی جی کہ کیا توجہ مرکوز رکھنے کے لیے ترجیح کے اوپر کیا اس کا کوئی وظیفہ بھی ہے؟ وظیفہ عربی میں آج کل وظیفہ جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے معاوضہ، جی یعنی آپ کا آج آپ کی تنخواہ کتنی، آپ کا
وظیفہ کتنا؟ ایک وظیفہ وہ ہے جس کی جمع وظائف، اس وظیفہ کی جمع بھی وظائف ہی ہے. جی تو بات یہ ہے کہ وظیفہ جو ہے جس سے مراد پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، تو پنجابی کے کسی شاعر نے کہا تھا الفوں بس کریں او یار، اتنا کافی ہے. اللہ ہے نا. بالکل. جب آپ نے اس کے ساتھ الف کے ساتھ لو لگا لی تو یہ تک آپ نے زندگی کا سارا ٹائم ٹیبل ارینج کر لیا. آپ نے اس سے اس لیے لگائی کہ آپ اس کی مخلوق ہیں، وہ آپ کا خالق ہے. تو اب جو رائٹس میں اس سے مانگنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے سکھ دے، دکھ میرے کم ہو جائیں، یا اللہ مجھے مالی سہولتیں فراہم کر، یا اللہ مجھے علم نصیب فرما، تو اس میں یہ زندگی مسابقت کی ہے، دوڑ ہے، لیکن ہمیں دوسروں کا راستہ روکے بغیر اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے. اس میں دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ایسی مار دھاڑ نہ کریں کہ دوسروں کا حق مار کر ہم اپنی پراپرٹی کو بڑھائیں، یا ان کا حصہ کھا کر ہم فربا ہونے کی کوشش کریں. یہ زیادتی ہے. اس کی مثال یہ دیکھیں کہ جب ریس ہوتی ہے انٹرنیشنلی یا لوکلی، تو انہوں نے برابر لائنیں لگائی ہوئی ہیں، دائرہ ہے تو اس کی شکل میں، سیدھا جانا تو اس کی شکل. جی. اب جس بندے کو جس دوراہے کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اس نے جتنا تیز دوڑ سکتا ہے کوئی پابندی، لیکن اگر وہ اپنی دائیں لائن کراس کرے گا یا بائیں تو وہ فاؤل کر دے گا اور نااہل قرار پائے گا، کیونکہ اس نے اپنی آزادی کی حد توڑ کر دوسرے کی آزادی میں خلل پیدا کیا. بعین ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہم جس فیلڈ میں بھی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی فیلڈ کی منزل کو اپناتے ہیں، اس کے لیے ہم تگ و دو کریں، جد و جہد کریں، اس کے لیے ہم نالج اکٹھا کریں، اس میں سرمایہ کھپائیں، انویسٹ کریں، ہمیں اجازت ہے. جی. لیکن دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ہر بندہ اپنی فیلڈ میں لگا رہے. جو جتنی محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. تو یہ صورتحال ہے کہ دوسروں کو ڈسٹرب کیے بغیر اتنے مواقع ہیں کہ ہم اپنے مقصد کی اس لگن اگر ہمیں ہے تو ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. لیکن یہ جو راستے کے مناظر ہیں، دوستوں کی گفتگو، اور چھوڑ یار کن کاموں میں پڑ گیا، بس یہ جملہ ایک نے کہا ہے، ہم نے بھی سوچا، حالانکہ ہم نے 4 بار اپنے آپ سے اللہ سے وعدے کیے اور اپنے آپ کو قسمیں دلائی ہیں کہ دیکھنا ایسے نہ کر دینا، توڑ نہ دینا. ہاں، تو یہ بات، اس کا مطلب ہے کہ میں سیریس نہیں تھا. میں نے جب وعدہ کیا نا تو وہ ایسے ہی ہے یار، بچہ جیسے چھوٹا سا ہوتا ہے، یہاں سے گھر سے جاتا ہے ادھر سے بسکٹ لینے، اور ادھر دیکھتا ہے کوئی کھلونا، انہیں پیسوں کا کھلونا لے کے آ جاتا ہے. یا ادھر سے کھلونا لینے گیا، دکان پہ پہنچا، کسی اور بچے نے کوئی کھانے پینے کی چیز لی تھی، تو وہ اس کو کہتے ہیں بچپن. تو ساری زندگی بچپن میں رہ کر گزاری نہیں جا سکتی. ہر عمر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور جو عظیم انسان گزرے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ بچپن کہاں تھا، جوانی کہاں تھی، بڑھاپا کہاں تھا. لیکن بظاہر وہ خاک میں مل گئے، خاک کا رزق بن گئے ہیں، لیکن آسمان شہرت پر جگمگ ستارے چمک رہے. تو یہ بات ہے. اب مزید میرا خیال ہے کہ اس پر کچھ کہنا، اگر سائل
کا کوئی اور نقطہ ہے تو وہ جی ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، پھر آگے مزید شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آج آپ کون سا کلام عنایت کریں گے؟ آج ایک غزل سناتے ہیں آپ۔ جی عرض کیا، بت بنا کر آپ ہی دستے ہنر کاٹے گا تو، بت بنا کر آپ ہی دستے ہنر کاٹے گا تو، پھر انہی کے زندگی زیر اثر کاٹے گا تو۔ کمال کہا ہے آپ۔ شکریہ شکریہ۔ عرض کیا، میں حدود شہر پر تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، میں حدود شہر پر تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، اور شاہی قصر تک تنہا سفر کاٹے گا تو، تنہا سفر کاٹے گا تو۔ اور شاہی قصر تک تنہا سفر کاٹے گا تو۔ کمال کہا آپ نے۔ شکریہ۔ مجھ سے ملنے کی تمنا پھر سے تجھ کو ہو گئی، مجھ سے ملنے کی تمنا پھر سے تجھ کو ہو گئی، میں تو سمجھا تھا یوں ہی ساری عمر کاٹے گا تو۔ کمال کمال، بہت خوب شکریہ بہت خوب۔ شکریہ۔ مجھ سے ملنے کی تمنا پھر سے تجھ کو ہو گئی، میں تو سمجھا تھا یوں ہی ساری عمر کاٹے گا تو۔ کمال کہا آپ نے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ عرض کیا، جس پہ خود کندہ کیا تھا تو نے اپنا میرا نام، جس پہ خود کندہ کیا تھا تو نے اپنا میرا نام، اب سنا ہے اپنے ہاتھوں وہ شجر کاٹے گا تو۔ اب سنا ہے اپنے ہاتھوں وہ شجر کاٹے گا تو۔ کمال کہا جی، کمال شکریہ کہا آپ نے۔ شکریہ۔ عرض کیا، جب فقیہ شہر شاہ وقت میں اور کوتوال، آپ کی توجہ۔ جی جی۔ عرض کیا، جب فقیہ شہر شاہ وقت میں اور کوتوال سبھی قاتل ہیں تو جا، کس کس کا سر کاٹے گا تو۔ سبھی قاتل ہیں تو جا، کس کس کا سر کاٹے گا تو۔ کمال یہ است۔ ایک معاشرے میں یہ رجحان بھی ہوتا ہے جی 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 جی، کہ ظلم بڑھتا جاتا ہے، مظلوم سر جھکائے سر کٹواتے رہتے ہیں۔ جی جی، یہ اس کیفیت کا، اس عالم کا مظہر شعر ہے۔ جب سبھی کرمنلز بن جاتے ہیں۔ تو جو مظلوم ہیں ان کی آواز نہیں ہوتی، جی، لیکن اس کے بعد جو شعر ہے وہ بدلی ہوئی حالت کا عکاس ہے۔ اچھا، اس ارشاد۔ شاعر نے کہا نا کہ سبھی قاتل ہیں تو جا، کس کس کا سر کاٹے گا تو اب آگے عوامی جو ارشاد، رجحان ارشاد، بدلا ہے وہ رسپانس دے رہا ہے۔ کہتا ہے، جو خمیدہ گردنیں تھیں، جو خمیدہ گردنیں تھیں سب کی سب اب تن چکیں، اپنا سر کٹوائے گا گر کوئی سر کاٹے گا تو۔ انقلاب کمال ہے۔ است، کمال است۔ شکریہ۔ جی جی جی، بہت خوب۔ جو خمیدہ گردنیں تھیں سب کی سب اب تن چکیں، اپنا سر کٹوائے گا گر کوئی سر کاٹے گا تو۔ کمال است، شکریہ کمال است۔ شکریہ۔ آنے والے کے نہ آنے کا تصور کر کے پھر، آنے والے کے نہ آنے کا تصور کر کے پھر، کس طرح اے دل بتا شام و سحر کاٹے گا تو۔ کس طرح اے دل یہ بتا شام و سحر کاٹے گا تو۔ کمال کمال، کمال کر دیا۔ شکریہ۔
آنے والی نسل کا دشوار ہو جائے گا درس، آنے والی نسل کا دشوار ہو جائے گا درس، گر سبق سے آج کے زیر و زبر کاٹے گا تو۔ کمال کمال، بہت شکریہ، خوب، بہت خوب۔ شکریہ۔ میرا جوہر بھی یہی ہے، زیب و آرائش یہی، میرا جوہر بھی یہی ہے، زیب و آرائش یہی، یار ناداں کیوں بضد ہے بالوں پر کاٹے گا تو۔ کمال کمال، بہت خوب کہا، بہت شکریہ، خوب۔ شکریہ۔ ایک دفعہ پھر یہ والا شعر ارشاد عرض آپ کیا، کریں۔ میرا جوہر بھی یہی ہے، زیب و آرائش یہی، یار ناداں کیوں بضد ہے بالوں پر کاٹے گا تو۔ یار ناداں کیوں بضد ہے بالوں پر کاٹے گا تو۔ شکریہ، کمال است، خوب است۔ شکریہ۔ عرض کیا، راستے کے سب مناظر سرسری نظروں سے دیکھ، راستے کے سب مناظر سرسری نظروں سے دیکھ، گر انہی میں کھو گیا کیسے سفر کاٹے گا تو۔ گر انہی میں کھو گیا گر تو انہی کیسے میں سفر کاٹے گا تو۔ بالکل صحیح۔ کمال است، گر کمال است۔ انہی میں راستے کے سب مناظر سرسری نظروں سے دیکھ، گر انہی میں کھو گیا کیسے سفر کاٹے گا تو۔ تیرے آتے ہی یہ صبغت شور برپا ہو گیا، اب سلاسل ہائے سیمی طوق زر کاٹے گا تو۔ کمال است، ایک دفعہ پھر ارشاد۔ تیرے آتے ہی یہ صبغت شور برپا ہو گیا، اب سلاسل ہائے سیمی طوق زر کاٹے گا تو۔ بہت خوب کہا، بہت شکریہ، خوب۔ شکریہ۔ تو یہ میں نے کہا آج آپ کی فرمائش پر غزل سنا دوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا، یہ جو ہے نا مقطع، راستے کے سب مناظر، مقطع نہیں ہے، قبل اس کا شعر ہے، راستے کے سب مناظر سرسری نظروں سے دیکھ، گر انہی میں کھو گیا کیسے سفر کاٹے گا تو۔ تو یہ چکا چوند روشنیاں، یہ لائٹس جو روڈ کے سائڈ پہ اسٹریٹ لائٹ کے کام کرتی ہیں، اسی طرح سے خوبصورت باغ آ گئے ہیں، مناظر پہاڑ آ گئے ہیں، سینری آ گئی ہے، یہ سب بندے کو دعوت نظارہ دیتے ہیں، ان کا کام ہے دعوت نظارہ دینا۔ قدرت کے وہ بھی مظاہر میں سے ایک ہیں۔ انسان کا اس دنیا میں دل خوش کرنے کے لیے، ان کو بہلاووں میں اس کے غم غلط کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ سب مناظر، یہ حسین چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن یہ کبھی بھی خالق کا منشا نہیں رہا کہ ہم ان میں اتنے کھوئیں کہ پہاڑ کسی کی عظمت پسند آئی ہے تو ہم اسی کی پوجا شروع کر دیں، کسی درخت کا پھل میٹھا لگا ہے تو اس کی پوجا شروع کر دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کیا بات، یہی بات۔ تو یہ بات ہے کہ یہ مقاصد جو ہے نا، یہ جو مناظر ہیں، یہ ہمارے مقصد کو مہمیز دینے کا کام تو کریں، ہماری توجہ ہماری منزل سے نہ ہٹا سکیں، ہمیں راستے کو پر آسائش بنائیں، دلکش بنائیں، سایہ دار بنائیں، خوشگوار بنائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ سد راہ بن جائیں، راستے کی رکاوٹ بن جائیں، اور جس چشمے پہ بیٹھے ہیں پھر ہم ادھر ہی ڈیرا لگا لیں، ہمیں
منزل ہی بھول جائے، کہیں پانی بڑا میٹھا ہے یار، یہ تو مجھے آوے حیات لگ رہا ہے نا، کسی درخت کا سایہ جو ہے کہ یار یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے ہر طرف چلچلاتی دھوپ میں جیسے ماں کی گود ہوتی ہے، مجھے بڑا سکون آیا۔ جی اتنا زیادہ شاعرانہ تعلی ہو سکتی ہے، لیکن جو مسافر ہے وہ ان بھول بھلائیوں میں نہیں کھوتا ہے، وہ اپنی منزل کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، اور وہ اس تھکن میں تھکن دور کر رہا ہوتا ہے، سستا رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا رکا ہوا ہے، لیکن وہ یہی سوچتا ہے کہ ماشاءاللہ خلاف توقع ان ایکسپیکٹڈلی یہ مجھے موقع مل گیا ہے اس سائے میں، یہ اس چھوٹے سے سڑک کے کنارے ڈھانچہ نما وہ جھونپڑی نما چائے خانہ مل گیا ہے، پانی پی لیا ہے، یا اس درخت کے سائے میں تھوڑا بیٹھ گیا ہوں، اب میں اگلا سفر ذرا تیز رفتاری سے کروں گا، شام سے پہلے فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا۔ منزل تو لمبی ہے جی لیکن قسط وار اس کو طے کریں گے تو انشاءاللہ اب حوصلہ اور جوان ہوگا۔ تو یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن جہاں کوئی سہولت ذرا سی دیکھی اسی کو منزل بنا لیا، تو یہ جو ہے یہ مسافر کی خامی ہے، اس جی کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی وہ ذہنی طور پر پختہ نہیں ہوا، اسے منزل کی لگن نہیں ہوئی۔ جی اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ سفر کے دوران راستہ وہ جو مسافر ہے اسے فرداً انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر قافلے کو لوٹ لیا ڈاکوؤں نے، جی تو اس سے بھی جو مسافر ہے وہ ایک سبق حاصل کرتا ہے۔ میں نے کہا ہے ارشاد، کہ کسی کا شعر ہے، اچھا کسی کا کہتا ہے منزل سے ورے، منزل سے ورے، ادھر، جی ورا کے دو معنی ہوتے ہیں، ادھر یا ادھر۔ اچھا منزل سے ورے پھر نہ رکا ماندہ مسافر، یہاں معنی ہے پہلے، اچھا منزل پر پہنچنے سے پہلے، پھر مسافر کہیں نہیں رکا، منزل سے ورے پھر نہ رکا ماندہ مسافر، حالانکہ وہ تھکا ہوا تھا، رکا نہیں۔ اے راہ زنے راہ طلب تیرا بھلا ہو، اے جستجو کے راستے کے راہزن ڈاکو لوٹنے والے، تیرا بھلا ہو، جی تو نے تو اپنا کام کیا، اب وہ راستے میں سایہ چشمہ سہولت ہوٹل دیکھ کے رکے گا نہیں، اب وہ سفر جاری رکھے گا، جاری اور وہ رکھے گا، رکھے گا نہیں، اس نے رکھا اور منزل پہ پہنچ گیا، جی جی اور وہ تیرا شکر گزار ہے کہ جی تو نے ایک جگہ اسے سبق سکھایا کہ رکو گے تو لٹ جاؤ گے۔ جی اچھا یہ لٹنا بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، اچھا آپ کا متاع سفر لٹ گیا، جی آپ کی جوتیاں چوری ہو گئی، جی آپ کی ڈائری چوری ہو گئی، جی لیکن ایک لوٹنا جو سب سے غضب کا اور ظالمانہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیز آپ کو راستے میں نظر آ گئی، کہ آپ کا مقصد لٹ گیا، مقصد لٹ گیا، کمال، آپ جس مقصد کے لیے آپ منزل ہی بھول بیٹھے، جی بس یہ بڑا ظالمانہ جو ہے نا یہ راستے کا ڈاکو ہے، جی یہ رازنی بہت بڑی ہے۔ تو اس لیے توکل تو اللہ کہہ کر چلنے والے راستے پر اللہ کو ساتھ رکھتے ہیں، پھر وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ جی مثلاً ایک عبادت گاہ آ گئی ہے راستے میں، کتنی اچھی چیز ہے، بالکل، اس کو اس نے مطالعہ کیا، دیکھا، نظارہ کیا، ٹھیک ہے معلومات، اب وہ کہے یہ بھی خانہ خدا ہے، لیکن وہ یار ادھر کیا جانا، ادھر ہی ڈیرے لگا لیتے ہیں، نہیں، اس نے اپنی منزل خراب کر دی۔ جی تو اس لیے یہ سارے جو ہیں ہمیں مہمیز تو لگا سکتے ہیں، یہ ہماری رفتار کو تیز کرنے کا باعث بننے چاہیے، جی یہ نظارے، یہ آسائشیں، یہ نوازشات اور یہ سائے اور یہ چشمے، جی لیکن اگر یہ ہماری رفتار کو کم کرتے ہیں تو انہیں بدنام نہیں کرنا، جی یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں
کہ منزل سے ہماری محبت، ہماری لگن، ہمارا شغف کمزور ہے، ہمیں اپنے اندر کو ٹٹولنا ہے کہ وہ جو جی دعویٰ ہم کر رہے تھے منزل کی لگن کا، وہ کچا نکلا ہے، وہ جھوٹا نکلا ہے، ناپختہ نکلا ہے، تو پھر ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسا شوق بنانا چاہیے کہ اب ہم یہ سوچیں ہی نہ کہ پاک سایہ کوئی چشمہ یا ہوا بیٹھیں گے ہم۔ یہ بھی ایک شعر آپ کی نظر کیا تھا جی کہ انہی بہلاووں میں صبغت کٹ گیا سارا سفر، پاک سایہ کوئی چشمہ یا ہوا بیٹھیں گے ہم۔ بہت خوب آپ نے کہا تھا۔ شکریہ۔ تو یہ چیز ہے کہ پھر وہی، چونکہ یہ بہت بہترین سوال ہے آپ کا کہ منزل پر پہنچنے کے لیے کیا کیا جائے، تو منزل کے جیسے ہمارا مقصود کائنات کیا ہے کہ اللہ کا، ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا نا، کہ ہم اس کی روشنی میں، جی اس سے محبت کے نور میں، روشنی میں، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے جی ہم اپنی منزل پائیں۔ جب تک ہماری زندگی ہے ہم منزل کیا ہے اس کے پاس پہنچیں تو ہم سرخ روح، ہمارے دامن میں کوئی قتل نہ ہو، کوئی چوری نہ ہو، ہمارے دل پہ کوئی داغ نہ ہو شرمندگی کا، درماندگی کا، اور زیادتی کا، ظلم کا، اور اس کے بے پناہ طریقے ہیں دھونے کے۔ داغ تو پڑ جاتے ہیں نا، آپ کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو اس کے اثرات ہاتھ پر ہوتے ہیں اور کبھی لباس پر بھی لگ جاتے ہیں داغ، تو ان کے دھونے کا استغفار، واپس لوٹ آنا اللہ کی طرف۔ تو توبہ طائب ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ ہم تسبیح لے کے استغفار کریں، ہمیں اس کا تدارک کرنا ہے جس کے ساتھ ہم جھگڑا ہوتا ہے۔ جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ اختلاف رائے ہوتا ہے، بس اس کو گفتگو ادھر بیٹھے بیٹھے آپ جو مرضی اپنی رائے پہ پیش کریں، میں اور دلیل ہے تو دوں، آپ اپنے دلائل دیں، ہم سارا دن بیٹھے رہیں، شام ہو جائے کہیں جی اس موضوع پہ کل گفتگو، لیکن ہم میں سے جو کوئی بھی شدت جذبات میں اپنی سیٹ چھوڑ دے گا، یا اس کا ہاتھ غلط طریقے سے غصے کے انداز میں اس نے لہرا دیا، یا چہرے پہ ہی اس کے جلال آ گیا، جی جی تو اس کا مطلب ہے اس نے زیادتی کر دی۔ ایسا ہی۔ تو اس طرح سے تلافی دنیا میں ہوتی ہے، کم تولا۔ ایک بڑی پیاری سٹوری تھی کہ ایک پن چکی والا تھا۔ آج تو ہمیں آٹا مل جاتا ہے نا، تو پن چکی بھی لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ جی تو ابھی بھی جو قدرتی نہریں وغیرہ دریا بہتے ہیں نا، تو ان کے چھوٹے بڑے، تو ان کے کنارے پر چکیاں تھیں اور اب بھی ہیں، تو وہ فریلی چونکہ آٹا پیستی تھیں اور کوئی ذریعہ تو لوگ وہاں سے پسواتے تھے۔ تو ایک بندہ تھا، اس کے والد نے اس کے سونپا، کیونکہ والد دنیا سے چلا گیا، تو وہ اب نیا بندہ چکی پہ آ گیا۔ گاؤں کافی بڑا تھا، تو اس نے کچھ ماہ تو چلایا پچھلا دستور جتنا اس کا حق مقرر تھا۔ اب اس سے مہنگائی کا تو کوئی تھا نہیں، جی پانی فری آتا تھا، اس نے ڈیوٹی دینی ہوتی تھی، تو نہ ہی اس نے کبھی مہنگائی الاؤنس لگایا، نہ اس کے باپ نے لگایا، جو چل رہا تھا چل رہا تھا۔ اسے بیٹھے بیٹھے ایک دن خیال آیا کہ اگر یہی رفتار رہی تو یہ ہمارے قصبے میں کیسے اچھے اچھے مکان بن رہے ہیں، لوگ دیکھتے دیکھتے ترقی کر رہے ہیں، تو مجھے مہنگائی کر دینی چاہیے۔ نہ مجھے بھی ترقی کرنی چاہیے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو اس نے کیا کیا، جو اس کا رائٹ تھا، حق تھا، جس نسبت سے وہ ان سے پسائی لیتا تھا، اس نے اس کی شرح بڑھا دی، اور اب
ان کا جو واپس جاتا تھا آٹا وہ اس لحاظ سے کم ہونا شروع ہو. اس نے چند ماہ یا کچھ عرصہ یہ روٹین جاری رکھی. جی. اب لوگوں میں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ یار پہلے لاتے تھے تو وہ اتنے دن چلتا تھا، تو اب 2 دن 1 دن پہلے ختم ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن ادھر سے کیا ہوا کہ یہ شرمندہ ہو گیا، اس نے نہیں سنا، لوگوں کے تبصرے اس تک نہیں پہنچے ہیں کہ لوگ اب جو ہیں وہ کچھ پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں وزن کم ہونے پہ. نہیں، اس کے ضمیر نے اسے مشورہ دیا کہ تمہارے باپ نے بھی ٹھیک ٹھاک زندگی گزاری ہے، جن کی شادیاں کرنی تھی شادیاں کی، جو ماتم نبھانا تھا اس کے رسوم و رواج بھی خوش اسلوبی سے نپٹا دیے، تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو چونکہ اچھے لوگوں کی اولاد تھا، اچھا انسان تھا، اس کا ضمیر جاگ اٹھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا یار میں جو فالتو لیتا رہا ہوں نا اتنا عرصہ، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے 1 کلو کاٹنا تھا یا آدھا کلو کاٹنا تھا، تو میں نے پاؤ بڑھا دیا یا آدھا کلو بڑھا دیا، یا جو بھی شرح تھی اس کو میں نے تھوڑا سا ایکسیڈ کیا، ایکسیسو لیتا رہا. اس نے اتنا ان کو فالتو ڈالنا شروع کر دی. اللہ کی شان، وہ 1-2 گھر والوں نے تولا تو وہ بجائے کم ہونے کے جتنا اس نے کاٹنا تھا اس سے کم کٹا ہوا تھا، اور ان کا آٹا زیادہ نکلا. 1-2-3 انہوں نے ساتھ والوں کو کہا کہ یار یہ بڑا تماشا ہے، تو پھر وہ مشہور ہو گیا کہ یہ کم لیتا ہے. پھر لوگ اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، آپ جو آپ کا حق بنتا ہے اس سے کم لے رہے ہیں، تو آپ اپنی اصلاح کریں. اس نے کہا، اب اس دوران اس کا بھی ضمیر مطمئن ہو چکا تھا. اس نے کہا اچھا عالم بے خیالی میں کہیں ایسا ہو گیا ہوگا، لیکن آپ کہتے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہے، تو میں آئندہ اور احتیاط کروں گا. پھر وہ اپنا جو اس کا اصل حق تھا اس پہ واپس آ گیا. تو یہ ہوا کیا، باہر سے کوئی نہیں آیا، یہ اپنے بدنامی، نیک نامی، اس سے پہلے نیک نامی پیرنٹس کی طرف سے چلی آ رہی تھی، میں نے اس کو تھوڑا سا کالک زدہ کیا، داغدار کیا، تو اس کو بدنامی میں بدلا. لیکن جلدی میں سنبھل گیا تو میرا راست پہ آ گیا. تو یہ ہم اپنا کیریکٹر خود بناتے ہیں، اور اندر والے جو مشیر ہیں، شاید کسی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا، ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. 2 جذبے، 2 مشیر. ایک کہتا ہے کہ یہ کام آپ کے ساتھ اچھا نہیں لگے گا، کہ کم تولنا، کم ناپنا. کل وہ قتل کی گواہی دینے، کتنا 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ کی خاطر آپ جھوٹی گواہی دینے جا رہے ہیں. تو وہ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑے گا، میرے قدم لڑکھڑائیں گے، میرا رنگ ایک آئے گا ایک جائے گا جھوٹ بولنے کے لیے. میں ابھی تیار ہو، تو میں توبہ کر، میں کہوں گا بھائی کسی اور کو ڈھونڈے، میں نہیں دوں گا. لیکن اگر میں نے اپنے وہ دوسرے بائیں طرف والے مشیر کا ہے ساری دنیا پہ کر دی، شاہ صاحب کے پہ کر دو، پیسے پاؤ جی ہوئی تھی جل کے اتھے کڑا بلڈنگ ٹہ جلنی. جی. یہ ایمان کی آخری حد ہے کہ وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ جو مرضی ہڑپ کر جو کچھ نہیں ہوتا. مومن کبھی ایسا نہیں سوچتا ہے. اس کو تو ایک تنکا بھی گرتا ہوا اپنی طرف اس کا برائی کی سائڈ پہ جھکتا ہوا بہت بڑا بوجھ لگتا، تو وہ 2 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ روپیہ، چند ہزار روپے، تو وہ ایمان کا سودا کر دے. تو یہ بندے کے اندر دونوں جذبے ہوتے ہیں، دونوں مشیر ہوتے ہیں. ایک اس کو کبھی کوئی واسطہ دیتا ہے، کبھی اس کو کسی ذریعے سے سمجھاتا ہے، کہتے ہیں چلو ماں باپ کے کردار کو چھوڑو، اپنا بنا رہے ہو، کیوں اس کو داغدار کرتے، تو وہ سنبھل جاتا ہے. لیکن مشیر دونوں غضب کے. اچھا جب اللہ سے سامنا ہوگا تو مشیر بے گناہ سائڈ پہ ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ پاک ہم نے اس کو کہا ہی تھا نا، پوچھیں اس کو، پکڑ کے کھینچا تو نہیں تھا، کرتا خود رہا ہے، ہمیں ایسے بدنام کر. تو یہ بات ہے کہ اسی طرح ہمارے مشیر ہوتے ہیں
پریکٹیکلی انسانوں میں بھی، جو ہمیں بھڑکا دیتے ہیں، ہمیں پھسلا دیتے ہیں راہ راست سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بات چلی تھی ذرا لمبی ہو، بہت شکریہ، آج کی بس نشست کافی اچھی رہی۔ تو ایک بہن نے لکھا تھا سنگاپور سے کہ آپ جو ہے اپنی آپ بیتی کے بارے میں بھی بتائیں، تو اس کا یہ ہے کہ ہم آپ کی بیتی کے بارے میں بعد میں کہیں جو ہے نا اس کے اوپر نشست شروع کریں گے۔ ٹھیک۔ آپ سب چاہنے والوں کا، دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ آپ سب اپنے سوالات کا اظہار اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔